الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ایک بہت بڑی جو دولت عطا کی ہے وہ بہت بڑی دولت ہے ایمان. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ. مسلمانوں ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ. انسانوں ایمان کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جب ایمان کامل ہوتا ہے، جب انسان اسلام کے اندر مکمل داخل ہوتا ہے، اسلام کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، شراب سے بچتا ہے، چرس سے بچتا ہے، بددیانتی سے بچتا ہے، خیانت سے بچتا ہے. اور جب وہ ایمان کے اندر پورا داخل ہوتا ہے، اسلام کے اندر پورا داخل ہوتا ہے، پھر چاہے وہ بادشاہ کی کرسی پر بیٹھے تو وہ غلط نہیں کرتا، چاہے وہ چپراسی کی کرسی پر بیٹھے تو غلط نہیں کرتا، وہ بینک مینیجر کی کرسی پہ بیٹھے تب بھی غلط نہیں کرتا، وہ دکاندار کی کرسی پر بیٹھے تب بھی وہ غلط نہیں کرتا. اب اگر اس کے وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا، جہاں منمانی اسلام اسے لگا کہ یہاں پر اسلام کے ذریعے سے مجھے فائدہ ہے، اسلام کے ذریعے سے مجھے دباؤ نہیں ہے، اسلام مجھے یہاں کسنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، وہاں پر اسلام کو مان رہا ہے. اور جہاں یہ لگے کہ اسلام مجھے مضبوط کرنا چاہتا ہے، اسلام مجھے پختہ کرنا چاہتا ہے، تو وہاں اسلام کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں اسلام کو کنارہ کش کر رہا ہے. جہاں سے لگتا ہے کہ یہاں سے اسلام رسموں کو کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو، بدعت کو کہہ رہا ہے چھوڑ دو، تو وہاں پر اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اور جہاں اس کو منمانی نظر آتی ہے، وہاں پر اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. جہاں دماغ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، وہاں پر تو کر لیتا ہے، جہاں پر اسلام کہتا ہے غلط ہے، وہاں پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ اسلام کتنی بہت بڑی دولت ہے. ایک مسلمان کو اگر اس کا یقین ہو جائے تو اسلام کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گی. ان حضرات سے ہم اسلام کے بارے میں پوچھیں کہ جو نیا اسلام قبول کرتے ہیں، جن کو اسلام کے لیے سلاخوں کے پیچھے جانا پڑتا ہے، کلمے کی دعوت کے لیے سلاخوں کے پیچھے جانا پڑتا ہے، جیلوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، برف کی سلوں میں لیٹنا پڑتا ہے اور بھوکا رہنا پڑتا ہے، کہیں دن گھر سے بے گھر ہونا پڑتا ہے. ان سے اسلام کی قیمت ہم پوچھیں. اسلام ایک بہت بڑی دولت ہے، ہمیں اس کی قدر قیمت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا دادا بھی مسلمان، ہمارا پردادا بھی مسلمان، ہمارا ککڑ دادا بھی مسلمان. ہمیں چونکہ خاندانی وراثت میں اسلام ملا ہے، اس لیے ہمیں اسلام کی عظمت نہیں ہے. ان نوجوانوں سے اگر ہم پوچھیں کہ اسلام کی دولت کتنی بڑی ہے، جن کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے، ماں باپ چھوڑنے پڑتے ہیں، رشتہ دار چھوڑنے پڑتے ہیں، دوست چھوڑنے پڑتے ہیں، ان کے اندر اسلام کی عظمت ہے. افسوس کے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ 4 مہینے کا مسلمان جس نے 4 مہینے پہلے اسلام قبول کیا اور وہ تہجد گزار بن رہا ہے، وہ قرآن کو اتنی کثرت سے تلاوت کر رہا ہے، وہ درودوں کی کثرت کر رہا ہے، لیکن جو 60 سال کا مسلمان ہے، 50 سال کا مسلمان ہے، اس سے نمازوں کی بھی پابندی نہیں ہو رہی ہے. اسی زمن میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دوں میں. ایمان کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی محنت سے یہ ملتا ہے. مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک دن مجھے یورپ کے کسی کنٹری میں جانا ہوا، تو وہاں پر مجھے ایک عورت پردے میں آئی، کچھ سوالات کرنے لگی. تو اس کے سوالات کرنے کا جو انداز تھا، اس سے مجھے پتا چلا کہ یہ تازہ مسلمان ہوئی ہے اور نیا اسلام انہوں نے قبول کیا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نیا اسلام تو قبول نہیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت. میں نے کہا کچھ سنائیں اپنے اسلام کے بارے میں کہ آپ نے اسلام کو کیسے قبول کیا. تو اس عورت نے اپنی داستان سنائی، کہنے لگی
میں اور میرا شوہر دونوں ہندو مذہب سے تھے، دونوں ہم اسلام کو نہیں جانتے تھے۔ تو کہنے لگی ہم ایک فیکٹری میں نوکری کرتے تھے، تو اچانک ہماری ٹرانسفر سعودی عرب ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک دن کیا دیکھا کہ جدہ کے ایئرپورٹ پر ہم تھے، تو میں نے دیکھا وہاں پر سفید احرام والے جو لوگ سفید احرام باندھ کے حاجی جب جاتے ہیں، تو میں نے خاوند سے پوچھا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو سفید وردی والے لوگ ہیں، سب کو سفید وردی ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ یہ حاجی لوگ ہیں، یہ کعبہ دیکھنے جاتے ہیں، یہ اللہ کا گھر دیکھنے جاتے ہیں، یہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیوں نہ ہم بھی چلے جائیں؟ تو شوہر نے کہا ہم تو ہندو ہیں، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ تو میں نے شوہر سے کہا ایک کام کر لیتے ہیں، تم اپنے سر پہ ٹوپی رکھ لو اور میں اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی ہوں، چنانچہ ہم جاتے ہیں، اگر انہوں نے وہاں ہمیں جانے دیا تو اچھی بات ہے، اگر جانے نہیں دیا تو ہم واپس آ جائیں گے۔ یہ اپنے شوہر سے کہے، شوہر نے کہا یہ تمہاری رائے ٹھیک ہے۔ چنانچہ میرے بھائیو بزرگو دوستو، وہ چلے، اس عورت نے سر پہ دوپٹہ رکھا اور خاوند نے سر پر ٹوپی رکھی۔ اب چونکہ وہاں پر کبھی چیکنگ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی تو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب وہ چلے گئے تو جب وہ کعبہ کے صحن میں پہنچے، اب انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کعبہ کہاں کی طرف ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ کعبہ کے صحن میں پہنچ کر ہم کیا کریں گے، انہیں یہ نہیں پتا کہ نہ انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ پتا، کیونکہ وہ تو اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اب وہ چلے گئے، جب انہوں نے کعبہ کو دیکھا کچھ ٹائم دیکھتے رہے، تو کچھ ٹائم کے بعد بیوی کے دل میں خیال آیا، وہ خاوند کی طرف دیکھنے لگی۔ جب اس نے خاوند کی طرف دیکھا تو دیکھا خاوند کے آنسوؤں کی لڑیاں بن چکی تھی، خاوند رو رہا تھا۔ تو خاوند نے بیوی کی طرف دیکھا اور بیوی بھی رو رہی تھی، بیوی بھی رو رہی تھی۔ خاوند نے بیوی سے کہا کہ تم مجھے بتاؤ تم کیوں رو رہی ہو، تم کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ بیوی نے خاوند سے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اس کعبہ میں ایسی کشش ہے، ایسی کشش ہے، جب میں اس کی طرف دیکھتا رہا تو میرے دل نے اندر سے گواہی دی کہ ان مسلمانوں کا مذہب سچا ہے، اسلام حق مذہب ہے۔ چنانچہ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، وہ آئے، ایک بزرگ تلاوت کر رہے تھے، اسے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اگر کسی کو نیا مسلمان ہونا ہو، اسلام قبول کرنا ہو تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ تو اس بابا جی نے کہا اسے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ تو کہا پھر ہمیں کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس جگہ پر اسلام کی دولت نصیب کی۔ اسلام بہت بڑی دولت ہے۔